بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تمام مومنین و مومنات کی خدمت میں ایک بہت بڑی خوشخبری لے کر حاضر ہوا ہوں، اور مجھے اس بات کا یقین ہے کہ جس وقت سے کہ یہ آرڈر ہوا تھا، کئی ایک مومنین و مومنات اس آرڈر کے انتظار میں تھے۔ وہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی ہیں، اور جو تعصبانہ ذہن نہیں رکھتے ہیں ان کے لیے بہت بڑی یہ خوشخبری ہے۔ الحمدللہ، میں پہلے اللہ کا اور اہل بیت کا شکر ادا کرتا ہوں، کیونکہ ہم نحیف و ناتوان ہیں، اور دیکھا جائے تو دنیاوی اعتبار سے بھی کوئی ہم دولت مند نہیں ہیں، مگر یہ کہ ہم فقیروں کے لیے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ حدیث میں بھی ہے کہ جب تم ہماری تائید کے لیے آگے بڑھو گے تو ہم تمہاری نصرت کریں گے۔ تو یقیناً اللہ اور اہل بیت کی ہمیں نصرت شامل حال رہی۔ قبل اس کے کہ جو چند باتیں آپ حضرات تک خادم عرض کرنا چاہتا ہے، اسے قبل میں ہمارے جو لائرس ہیں، ہمارے سینئر ایڈوکیٹ پی وینو گوپال سر اور ان کے جونیئر میر لقمان علی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ معزز جج صاحب جو تمام حقائق کو پیش نظر رکھ کر جو فیصلہ صادر کیے ہیں، کہ میں ان کا بھی شکر گزار ہوں، اور ان کے حق میں بھی دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید ترقیاں عطا فرمائے۔ حضرت مومنین، ہم جب یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو عبادت خانے کی کمیٹی ہے خود ساختہ کمیٹی ہے، مگر یہ کہ کئی ایک حضرات آپ کی ہماری اس بات پر بھروسہ نہیں کر رہے تھے، تو چنانچہ یہ جو منشاء وقف ہے، منشاء وقف کے بالکل برعکس برخلاف یہ خود ساختہ کمیٹی عبادت خانے میں بن بیٹھی تھی۔ آپ اندازہ لگائیں 1953 میں یہ وقف نامہ اور یہ جائیداد جو وقف ہوئی ہے، اس میں جو 10 ممبر تھے ان کا انتقال ہو گیا۔ اس میں سے کئی ایک حضرات ایسے ہیں کہ جن کی عمر کافی ہے، کوئی 70 برس ہے، کسی کا جو ہے نا 70 سے زائد ہے، کچھ حضرات 70 سے کچھ کم ایج رکھتے ہیں۔ تو چنانچہ 1953 کے بعد اب جو کمیٹی بنائی گئی ہے 1994 میں، آپ اندازہ لگائیں 41 سال کے بعد یہ کمیٹی بنائی گئی۔ جی، اب 1994 کے بعد پھر جو کمیٹی بنائی گئی 2007 میں، اور وہ بڑی کمال کی کمیٹی تھی کہ چنانچہ وہ پہلے جو کمیٹی بنی 1994 میں وہ مینیجنگ کمیٹی تھی۔ مینیجنگ کمیٹی کے بعد 2007 میں یہ متولی کمیٹی، اور وہ کیسی کمیٹی ہے اس کی پروسیڈنگ اگر آپ حضرات دیکھیں تو خود پتہ چل جائے گا کہ اس میں صرف ایک ہی نام ہے اور کمیٹی ہے، جی ایک ہی نام۔ 2007 کے بعد جب مسلسل ہم لوگ درخواست وغیرہ دیے کرے، مگر یہ کہ ہماری درخواست کو نظر انداز کر دیا گیا، کیونکہ ہمارے جو موجودہ کمیٹی کے صدر صاحب جو تھے، ہے نہیں، وہ خود ساختہ صدر صاحب حسنین علی خان صاحب، جو اثر و رسوخ استعمال کر کے وہ ایک غیر قانونی کمیٹی بنائیں۔ اب دیکھیں آپ کہ جو ہے میرے پاس فی الوقت 2 لیٹرز ہیں جو 28 جون 2022 کو نکلا تھا۔ اس کے اندر وقف بورڈ کی جانب سے جو یہ لیٹر ایشو ہوا ہے، اس میں کہا گیا اپروول انڈر پروسیس، یعنی کہ جو ہے نا کمیٹی انڈر پروسیس، کمیٹی اس کی نہیں تھی۔ یہ اس کے بعد دوسرا لیٹر
27/7/2022 को निकला। इसमें भी वही जुमला है, अप्रूवल अंडर प्रोसेस। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनकी कमेटी वहाँ पर नहीं थी। अब इसके बाद 2023 में एक प्रोसीडिंग जारी कर दी गई, जबकि हमारी जानिब से एक पैनल दिया गया था। वो हमारे पैनल को नज़रअंदाज करते हुए, उसका इसमें जिक्र भी नहीं है कि इसके अंदर जो है जो यह ऑर्डर पास हुआ है 1 जून 2023 को, तो जो ये जो ऑर्डर है इसके अंदर हमारे लेटर का रेफरेंस भी नहीं था जी। तो जिसकी बुनियाद पर हम ये तमाम आपके हक़ाइक़ को लेकर अदालत आलिया से रुजू हुए, क्योंकि वक्फ बोर्ड तो अपनी आंखें बंद किया हुआ है। आँख के साथ कान भी इनके बंद हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कि जब सामने वाला कोई आपके असर और रसूख का इस्तेमाल कर रहा है, और अल्लाह जाने, क्योंकि जो हुसैन अली ख़ान साहब हैं वो काफ़ी दौलतमंद हैं, वो हमेशा कहते थे कि मैं पूरे केसेस जीतूँगा, मगर मौला का करम है कि पूरे केसेस वो हारते जा रहे हैं। अब तो ये बिल्कुल फ़ाइनल केस हो गया है जी। तो चुनांचे देखिए आप, इनका जो आपके तर्ज़ अमल था हुसैन अली ख़ान साहब का, ये बिल्कुल मुख्तसर से वक्त में चंद बातें कहना मैं बेहद ज़रूरी समझता हूँ कि यहाँ पर हम 16 रजब को जश्न करना चाह रहे थे। जश्न के लिए जब हुसैन अली ख़ान साहब की तरफ से इजाज़तनामा नहीं मिला तो मुझे अदालत जाना पड़ा। अदालत जाकर वहाँ से हमको ऑर्डर लाना पड़ा, जिसकी बुनियाद पर हम 16 रजब को जश्न कर सके। इसके बाद यकुम आपके जमादियुस्सानी से 3 जमादियुस्सानी तक जो 3 मजालिस शहादत शहज़ादी कौनैन फ़ातिमतुज़ ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा जो बरसा बरस से इबादत खाने में हुआ करते आ रहे हैं, तो चुनांचे जो ना उस सिलसिले में जब कहा गया तो उसकी भी इजाज़त नहीं दी है। उसकी इजाज़त न देने पर फिर हमको अदालत से रुजू होना पड़ा। जब अदालत से हम रुजू हुए तो अल्हम्दुलिल्लाह हमको जो ना ऑर्डर मिला। जब ये ऑर्डर मिला तो वहाँ पर भी ये ऑर्डर मिलने के बावजूद रुकावट डाले, दरमियान में जो फ़र्श किए ताकि हम वहाँ से ना गुज़र सकें जी। 3 जमादियुस्सानी को शहज़ादी कौनैन का ताबूत जी हमको आपके जो सेलर में से निकालना पड़ा, जहाँ पर ये मज़दूर वग़ैरह जो है वो अपनी झोपड़ियाँ डाल कर थे, उसमें से ताबूत निकालना पड़ा ये 3 जमादियुस्सानी को। और अल्हम्दुलिल्लाह और ऑर्डर भी हमको जो पास हुआ है वो 20 जमादियुस्सानी शहज़ादी कौनैन की विलादत के वक्त ही ऑर्डर मिला है। ये देखिए आप, ये कुदरत की जानिब से इंतज़ाम है। फिर इसके बाद आपके ये क्या कहना चाहिए, अशरे अव्वल के जो मजालिस हैं, मेरे मजालिस का वक्त इन्होंने ले लिए, क्योंकि वो आपके सदर बन बैठे हैं। वो इसको औकाफ़ी जायदाद नहीं समझ रहे हैं, वो बिल्कुल मालिकाना हुकूक वो ये समझ रहे हैं कि मेरी मिल्कियत है, ये मैं जो चाहें करूं। तो चुनांचे आपके अशरे अव्वल में बाबुल हवाइज ख़मर बनी हाशम हज़रत अबुल फ़ज़ील अब्बास अलैहिस्सलाम के जो ना अलम मुबारक, शहज़ादियों के अलम मुबारक, इमाम हुसैन का अलम जी, तो पीछे जो बैनर रहता है, ये बैनर को आपके अलम मुबारक पर गिरा दिए। इस पर पुलिस कंप्लेन करना पड़ा। फिर स्पॉट पे पुलिस आके बोले कि जी इसको हटाओ, ये क्यों गिरा दिए जी। ये ऐसे कई एक इनके काम हैं। मजालिस के मुसलसल, यानी जहाँ कहीं अखबारियों की कोई मजलिस जश्न है रोका जा रहा है। और दूसरी बात ये कि हमारे कोई अगर बुकिंग के लिए गए तो एक फॉर्म बना है, बोले इसको फिलअप करिए, वो आईडी प्रूफ दीजिए, इस पर दस्तखत कीजिए। तो हम बोले ये क्या है, तो बोले नहीं ये वक्फनामे में है। वक्फनामे में से जो है ना आप ये चीज़ ले रहे हैं, और वक्फनामे पर अमल न करते हुए मलगियाँ आपके डिमोलिश कर दिए, तोड़ दिए मलगियाँ ख़त्म हो गए, मलगियाँ नहीं है। अब उसके बाद हिस्से किए, उसका भी जो है ना ऑर्डर हमारे फेवर में है। फिर कहने लगे मस्जिद है, अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद का भी जो है ना ऑर्डर हमको मिल चुका है। तो इस पर गौर तलब है। अब मैं क्या बताऊँ, एक वक्फनामा नहीं पढ़ सक रहे हैं तो हमारी एक कमेटी ये कैसे जो है ना अपने शिया लॉ के तहत जो है इबादत खाने को मेंटेन कर सकते हैं जी। अब देखें, इसमें जो है आखिरी के चंद सतूर में पढ़ना बेहद ज़रूरी समझता हूँ कि यह वक्फनामे में जो कमेटी के नाम से ने आपके
مذکورہ کمیٹی عبادت خانہ دارالشفا کی مالیت کے استحکام اور خود اس عمارت کے استعمال کی تنظیم کے لیے اور خود اپنے انفرادی اور اجتماعی فرائض نیز اپنے انفرادی و اجتماعی جانشینی کے بارے میں قواعد مرتب کرے گی اور ایسے جملہ قواعد کو عبادت خانہ دارالشفا کی عمارت میں کسی نمایاں مقام پر بطریق مناسب مشتہر رکھے گی۔ پہلے وقف نامہ باضابطہ کندہ کر کے لگایا گیا تھا، اب حسن علی خان صاحب جس وقت اس کو ڈسمنٹل کیے، توڑ دیے، وہ اس کے بعد نہیں لگائے، تو منشاء وقف کے خلاف ہے یہ بھی جی۔ اس کے بعد لکھتے ہیں واقف اس کمیٹی کو نیز اس کی جانشین کو اپنے مرتبہ قواعد میں اپنے مقرر کردہ طریقے پر حسب ضرورت ترمیم، تبدیلی یا اضافے کی غیر مقید آزادی حاصل رہے گی۔ یہ آخری کا لفظ لے لیے، کس کو رہے گی؟ جانشین۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ جو 10 ممبر ہیں، یہ 10 ممبر اپنا کوئی جانشین مقرر نہیں کیے، تو آپ وہ جانشین کے زمرے میں نہیں آتے، تو آپ کو کوئی حق ہی نہیں پہنچتا قواعد مقرر کرنے کا۔ یہ آدھار کارڈ لے رہے ہیں آپ اور دنیا بھر کے رولز بنا رہے ہیں، دیکھا جائے، اور اصولی حضرات جب کر رہے ہیں، ان کی مرضی موافق کے جو بھی ہیں، میں سب کے لیے نہیں کر رہا ہوں، جو ان کے ہم نوالا ہم پیالہ ہیں، وہ جب کر رہے ہیں تو ان کے لیے مکمل آزادی۔ اب دیکھیے، اب روزانہ فجر میں آپ کے نماز کے بعد مجلس ہو رہی ہے، جو وہاں پر کرایہ ہم سے لیا جا رہا ہے جی، ہر پوشن کا الگ الگ، اب یہ روزانہ کے 1500 روپے کون دے رہے ہیں؟ اس کا حساب دینا پڑے گا حسن علی خان صاحب کو، اس کا حساب دینا پڑے گا۔ خیر، الحمدللہ، لیجیے خوشخبری سنیے ناظرین و سامعین حضرات، یہ آرڈر آ چکا ہے، ہائی کورٹ کی جو سائڈ ہے اس کے اوپر یہ لوڈ ہو چکا ہے، جس کا WP نمبر ہے 16996۔ الحمدللہ اس میں سارے ڈیٹیلز ہیں، اور جو آرڈر ہوا ہے، آرڈر کے آخر کے 2 پیراگراف، عبادت خانہ وہ نہیں رہا کہ 22/2/638 سے 644، جی نہیں، اب عبادت خانہ اب کیا ہے، یہ آرڈر میں آپ کو وضاحت ہو جائے گی۔ ہمارے یہ لائر ہیں، یہ آخری کے 2 پیرے، دو پیرا آپ کے جو ہے نا وہ سنائیں گے، بغور سماعت فرمائیں، انشاءاللہ تعالی اسی میں مومنین کی جیت ہے۔ الحمدللہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جو بار بار ہم کو کورٹ جانا پڑ رہا تھا، اور اس آرڈر میں اور ایک اہم ترین بات ہے، انشاءاللہ تعالی آپ کے مومنین خوش ہوں گے۔ ہاں، ایک اہم ترین بات وہ بھی کہنا میں بھول گیا۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ جس دن آرڈر پروناؤنس ہو رہا تھا، جب یہ آرڈر پروناؤنس کر رہے تھے، تو جج صاحب پہلے انہیں فریقین کے جو وکیل، ہمارے وکیل ہیں اور مد مقابل کے جو وکیل ہیں، ان سے کہا کہ سورہ بقرہ ہے، ایک لمحہ فکر ہے۔ حسن علی خان صاحب کہتے ہیں یہ عدالت کو کیوں جاتے ہیں، کیا یہاں قرآن و حدیث سے فیصلہ ہوتا ہے؟ جی، تو چنانچہ وہ پروناؤنس کرنے سے پہلے بول رہے ہیں سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں۔ سورہ بقرہ میں ہے کہ میں یہاں پر اس کا متن پڑھ کر سنا رہا ہوں کہ آدمیوں میں سے ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم خدا اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، حالانکہ وہ مومن نہیں ہے، وہ خدا کو اور مومنین کو دھوکہ دیتے ہیں۔ یہ آیت پڑھ کر سنائیں، یہ آیت، تو یہ دھوکہ دے کر آپ آرڈر نکال رہے ہیں۔ یہ مینیجنگ کمیٹی متولی کمیٹی ہو گئی، واہ واہ سبحان اللہ۔ اب پھر یہ متولی کیا خبروں میں سے اٹھ کے آ کے جانشینی کا لیٹر دیے؟ سوچنا چاہیے جی۔ تو الحمدللہ شکر ہے اللہ کا اور اہل بیت کا کہ یہ کم از کم اب یہ جو مسلسل یہ حسن علی خان صاحب بہت تعصب دیکھا ان میں یقین مانیے آپ، یہ ان کی وجہ سے یہ ہم کو بار بار کورٹ جانا پڑا۔ اب یہ 3 جمادی الثانی جو مجلس ہوئی زنانی، پولیس میں کمپلین کریں، کیا کرے گی پولیس کورٹ کے آرڈر کے بعد؟ کورٹ کا جب آرڈر ہے، پولیس کیا کریں گی حسن علی خان صاحب؟ یہ بتائیے آپ جی۔ جو مرضی میں آیا کر رہے ہیں، وہ عبادت خانہ ہیں یا یہ کہ جو ہے وہ فوٹوز جو لیتے ہیں، کیا بولتے ہیں اس کو، اسٹوڈیو، فوٹو اسٹوڈیو ہے وہ جو آپ لوگ فوٹوز لگائیں آپ جی، وہ بھی غلط ہے نا۔
آپ اپنے مکان میں لگائیے اور جتنے مقلدین ہیں وہ اپنے اپنے مکان میں لگائیے. موقوفہ جائیداد میں نہیں لگانا، یہ بھی غیر قانونی ہے، یہ بھی غیر قانونی ہے جی. اس کے کئی آرڈرز ہیں. یہ تو ہمارے لقمان صاحب آپ کو آخر کے 2 پیرے پڑھ کر سنائیں گے. سنیے مومنین، انشاءاللہ خوش ہو جائیں گے آپ حضرات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیرا نمبر 28 جو آپریٹنگ پورشن ہے وہ پڑھ کے سنا رہا ہوں. فار دا فورگوئنگ ریزنس اٹ از کلیئر دیٹ دا امپیونڈ پروسیڈنگس was issued without application of mind against principle of natural justice and violative of Article 14 of the Constitution of India by not considering several applications of petitioner and also suppressing the proceeding bearing number H1/2/16 of 94 dated 4/7/1994, and therefore it is liable to be set aside. It is also directed that the second respondent shall forthwith take the subject of institution Ibadat Khana bearing municipals numbers 22-2-638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 22-2-645 to 650 and portion of 664, 22-2-664, 22-2-666 and 667 and 22-2-636 and 637 under direct management, and in due process constitute a managing committee taking equal members from both the sects of Shia Imamiyya Isna Ashari community, that is Akhbari and Usuli, to put a quietus to the litigation once and for all. Para 29. Accordingly, the writ petition is allowed, setting aside the impugned proceedings bearing number F number 97/Hyderabad 1/C1/2006 dated 1/6/2023, no cause. Consequently, miscellaneous applications, if any, shall stand closed. چلیے الحمدللہ یہ 2 آخری کے جو پیرے ہیں اس کے اندر مکمل آپ کے جواب آ چکا ہے کہ ان کی جو پروسیڈنگ جاری ہوئی تھی وہ ختم ہو چکی ہے. اب وہ مزید نہ وہ صدر ہے نہ وہ اراکین ہے، نہ سیکرٹری صاحب ہیں نہ خازن صاحب ہیں، کوئی نہیں رہے. اور اب وقف بورڈ کو چاہیے فوراً ڈائریکٹ مینجمنٹ میں لے لیں، اور اگر وقف بورڈ ڈائریکٹ مینجمنٹ میں نہیں لیا تو پھر وقف بورڈ کے لیے بھی انشاءاللہ ہم کورٹ کو رجوع ہوں گے جی. اور ان کو چاہیے کہ آپ کے اخلاقاً وہاں سے ہٹ جانا چاہیے، کیونکہ آرڈر یہ ہر 2 کے لیے، یہ پارٹی یہ بھی تھے. ایسا نہیں کہ جو ہے نا صرف وقف بورڈ پارٹی ہے، یہ ہمارے جو خود ساختہ کمیٹی جو 1953 سے بیٹھے تھے. اللہ اکبر. یعنی دیکھیے آپ، کئی ایک لوگ گزر گئے، 60-70 برس، 70 برس، 71 برس کیا ہو گئے، 71 برس سے بس جس کا دل میں آ رہا ہے لا رہے ہیں، بٹھاتے نہیں. اب جیسے کہ حسین علی خان صاحب جو دیے تھے، اب ان کے بعد ان کے فرزند، اب آپ کے تولیت ان میں آئیں گی. واہ، یہ 20,000 کی تولیت کہاں سے آئی؟ ذرا سوچیے، غور طلب بات ہے. بالکل پیس آف مائنڈ ہو کے کہ حسین علی خان صاحب کی وجہ سے ہم کو کورٹ جانا پڑا. میرا یہ مکمل ارادہ نہیں تھا. میں ان سے اتنے معذرت کر رہا تھا کہ آپ جب یہ کام کر رہے ہیں وہ بھی آپ اپنے ذاتی پیسوں سے نہیں کرے، پبلک کے پیسوں سے. چندہ ہے، اور چندہ یہاں کا نہیں، بیرون ممالک سے بھی جو ہے نا پیسے آئے ہیں، بیرون ممالک سے پیسے آئے، اس کا حساب نہیں دیا آپ، اس کے حسابات بھی آپ روک دیے ہیں. تو چنانچہ جو بنا رہے ہیں آپ تو بنائیے، مگر یہ کہ اس کو وقف کر دیجئے. اور دوسرے جو ہے نا اس کو ماسک مت بولیے، مسجد. اچھا، ایک اور ایک بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں، وقت بڑھ رہا ہے، معافی چاہتا ہوں ناظرین حضرات، مگر حقائق آپ حضرات تک پہنچانا بہت ضروری سمجھتا ہوں. وقف بورڈ کے ممبر صاحب جی، علی جناب مولوی حیدر آغا صاحب بورڈ کے ممبر بن گئے جی. تو چنانچہ عبادت خانہ مسجد لکھ کے دیے ہیں، عبادت خانہ مسجد. تو بورڈ کے ممبر سے کہوں گا کہ اب گزٹ بدلیں، جتنے گزٹ ہیں وہاں پہ جہاں جہاں مسجد ہے اس کو عبادت خانہ بولنا. مکہ مسجد نہیں، عبادت خانہ جی. جامع مسجد دارالشفا کی مسجد نہیں، عبادت خانہ. مسجد جعفری نہیں بولنا، عبادت خانہ جی. مسجد اثناء شری نہیں، عبادت خانہ جی. مسجد رضا نہیں، عبادت خانہ. مسجد تہماس خان پورا، عبادت خانہ. کہاں تک وہ کریں گے؟ آپ جب بورڈ کے ممبر بن کے بیٹھے ہیں، ایک ذمہ دار شخص ہیں آپ، ایسا قلم نہیں چلانا
آپ بھی تعصب رکھتے ہیں کیونکہ آپ اصولی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، لہذا آپ یہ نہیں چاہ رہے ہیں کہ وہاں پر اخباری آئیں. کیوں نہیں آئے بھائی؟ یہ ہندوستان ہے. اسی لیے تو ہم ہمارے دیش پہ فخر کرتے ہیں. سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہر ایک کے لیے یہاں پر آپ کے قانونی حق ہے. ہم اپنا حق طلب کر سکتے ہیں. مائنرٹی ڈپارٹمنٹ ہے ہمارا. تو چنانچہ آپ سیٹ پہ بیٹھ گئے مگر فیصلے نہیں کر سک رہے ہیں آپ. جی اب آپ کے بیت الخیم بچائیے. ہمارے محترم بورڈ کے ممبر صاحب، بیت الخیم کا بھی جو ہے کیس دائر کیا گیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ذاتی ان کی ملکیت ہے، جبکہ جو ہے نا گزٹ میں موجود ہے. جب آپ بورڈ کے ممبر ہیں دیکھیں گے اب آپ کیا کرتے ہیں. کریے آپ. بس یہ کہتے ہوئے آپ تمامی حضرات سے رخصت چاہتا ہوں. آخر میں آپ کے میں پھر ہمارے سینئر ایڈوکیٹ پی وینو گوپال صاحب اور ہمارے لقمان صاحب اور آپ کے جو ہے نا معزز جج صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں تہہ دل سے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.